بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو سن 6 ہجری میں آپ نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مکہ میں حاضری دینا چاہی، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کر دے مساجد اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دے۔ تو جب 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پھر عمرہ کی غرض سے سفر شروع کیا تو انہیں روک دیا گیا رستے میں، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس سال تو آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے، پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں آپ صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے تشریف لائے، اور وہاں پھر آ کر آپ نے عمرہ ادا کیا۔ یا مشرکین مکہ کے ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے کیوں روک رکھا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہے۔ خراب اور تخریب کا مادہ اصل میں ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور دوسری باطنی اور معنوی تخریب ہے کہ اللہ کے گھر میں توحید کی بجائے تفرقہ بازی یا شرک کا جو ہے وہ پرچار کرنا یا اس کا اڈا بنا دینا، جیسے کہ مشرکین نے بیت اللہ کو بت قضائی بنا رکھا تھا، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا۔ تو یہاں مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ بڑی جو دل دوز حدیث ہے، دل چاہتا ہے اس کو یہاں بیان کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے ان کے نام کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط یعنی الفاظ پڑھنا، قرأت خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کہ اللہ نے الفاظ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ، ان کی مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کیجئے، گویا معنوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم الصفا من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی ہوگا۔
مخالفت، جنگ و جدال، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا، اور اسی کام کا یعنی دیکھ لیں بعین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت ان کی یہی کیفیت ہے، مذہب اور دین پیشہ بنتا جا رہا ہے، اس میں کوئی خیر کی بات نظر نہیں آتی۔ دین اور مذہب پیشہ نہ تھا لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی پیشہ ویت نہیں ہے، برمنت نہیں ہے، یعنی اس میں تو یہ کھلی کتاب ہے، ہر شخص جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، ہر شخص کو سیکھنا چاہیے اللہ کی کتاب کو، کہ وہ ہر شخص اس کی عبادت کے قابل ہو سکے، اللہ کی پہچان ہو سکے، کہ وہ اپنے بچیوں کا نکاح پڑھ سکے، اپنے والدین کا جنازہ پڑھ سکے۔ ہمارے ہاں تعصب کی انتہا یہاں تک ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے، ان کی والدہ کے انتقال ہو گیا، تو میں وہاں تعزیت کے لیے گیا، ابھی جنازہ پڑھنا تھا، بیٹھے تھے تو وہ مجھے اٹھا کے ایک سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے یار مجھے یہ ایک مشورہ دو کہ میرے بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھیں، لیکن ہمارے محلے کے جو امام ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ کتنی دیکھیں بات، اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھو، اور آج کل کے علماء وہ یعنی وہ کہتے ہیں جی میرا حق ہے، یعنی پتہ نہیں وہ حق کہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں دخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی یہ یہاں کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے روکیں۔ لہم فی الدنیا خزون، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی یعنی فرقہ واریت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو مختلف قسم کے طعنوں سے یعنی کہ برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ علماء کرام کہ یعنی جو آدمی یہ بات اکٹھے ہونے کی یا فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوئی آواز اٹھاتا ہے، علماء کرام اس میں طرح طرح کے فتوے لگا کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، اور ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بات میں کچھ اختلاف ہے تو اس کو دشمنی کا جو ہے سبب نہیں بنانا چاہیے، یا اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے اسلام نے کے لڑائی جھگڑے فساد تک اس کو بات کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جو فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ہونے کی اور دین پر اور اسلام پر، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔